میرا محترم بھائی اور دوستو، چند دن پہلے جب ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی گئی انتہائی ظلم کے ساتھ اور ایک وحشیانہ اور درندگانہ حرکت کے ساتھ ایک آدمی نے ایسا کر لیا، تو ہر مسلمان کا دل اس واقعے کو سن کر اس پر ان کا دل دکھا ہوا ہے اور خفا ہے کہ ایک انسان ہو کر درندوں والا کام کوئی کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے دین اسلام میں انسانوں کے حقوق ہیں، مثال کے طور پر مسلمان کے حقوق الگ ہے، کافروں کے حقوق الگ ہے، پھر مسلمانوں میں والدین کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہے، اور اسی طرح آگے چلتے رہے، تو ایسے ہی ہمارے دین اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق ہے۔ مثال کے طور پر کسی جانور پر ظلم نہ کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام خوب اچھی طرح کرے۔ جب آپ اس پر سواری کریں تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر سواری بھی اس وقت کرے جب وہ تندرست ہو، صحت یاب ہو، بیماری کی حالت میں نہ کرے، اور پھر اس پر سواری جب آپ کرتے رہے تو اس حالت تک نہ پہنچائے کہ وہ اس سواری اور سفر طے کرتے کرتے وہ بیمار ہو جائے، بلکہ اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالے کہ جتنی اس کی استطاعت میں ہو، اس کی طاقت میں ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے حقوق ہے ویسے ہی جانوروں کے بھی حقوق ہے، تو اس ظالم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم سب اس پر خفا ہے اور دل دکھا ہوا ہے کہ یہ جو کام کیا ہے یہ بالکل درندوں والا ہے۔ جس طرح کہ ایک درندہ کسی دوسرے جانور کو کاٹتا ہے، ویسے ہی اس ظالم نے بھی ایک اونٹنی جو بالکل بے زبان، آپ کو کچھ بول نہیں سکتی اور آپ کی بات کا جواب دے نہیں سکتی، اس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا اور اس کی ٹانگ کو آپ نے کاٹ دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات جو میں کر رہا ہوں، اگر آپ کو میری اس بات کے ساتھ اتفاق ہے تو بالکل آپ مجھے بتا سکتے ہیں، یا میری یہ بات غلط ہے پھر بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ بھئی جب اس طرح واقعہ پیش آیا تو علاج کی بجائے کہ اس کو لے کر کراچی منتقل کیا گیا اور پھر ایک ہسپتال میں اس کا علاج جاری ہے اور کسی دوسرے ملک سے یا کسی بھی جگہ سے اس کے لیے ایک مصنوعی ٹانگ کا بندوبست کیا جا رہا ہے، تو میں بول رہا ہوں کہ اس کی بجائے اگر اس اونٹنی کو یا اونٹ کو نہر کیا جاتا، یعنی ذبح کیا جاتا، تو جو اس کی تکلیف ہے عمر بھر کی وہ ختم ہو جاتی۔ باقی جو نقصان ہوا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جس ظالم نے یہ کیا اس تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے کہ جس آدمی کی یہ اونٹنی ہے اس کے لیے اس سے نقصان لیا جائے۔ باقی مصنوعی پاؤں اور مصنوعی ٹانگ کا بندوبست کرنا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ چل سکے گی، لیکن جس طرح کوئی جانور یا کوئی بھی انسان جو اپنی حقیقی ٹانگ اور پاؤں یا ہاتھ وغیرہ سے کام کر سکتا ہے اور اس سے وہ اسے حرکت دے سکتا ہے، تو وہ یہ تو 100% یقینی بات ہے کہ جو مصنوعی ٹانگ ہے اسی طرح سکون سے وہ نہیں رہے گی۔ تو میری ایک گزارش ہے اور تمام دوستوں سے کہ اب یہ بات آپ کر لیں کہ بھئی اس کو نہر کرے، اس کو ذبح کرے، اور جتنا نقصان ہوا ہے اور جتنا اس ظالم نے ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ اور اس کی تلافی اس سے کی جائے۔ تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس اونٹنی کو ذرا سکون بھی ہوگا اور جو اس کی تکلیف ہے وہ دفع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں رحم و کرم وہ عطا فرمائے اور پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔